اگر ان کو آغاز سے جس طرح میں نے پڑھا تھا وہ سکھاؤں تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ میرا جو ہومیوپیتھی کا سفر تھا اس میں سب سے زیادہ مشکل مجھے اپنے ملیریا سے پیش آئی تھی۔ مجھے ملیریا بخار سال میں 2-3 دفعہ ضرور ہو جاتا تھا، اور اتنا سخت ہوتا تھا کہ زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، الٹیاں اور بخار کی تیزی، اور رات کو نیند کی بجائے ذہنی خیالات، اور پھر بار بار آنکھ کھلنا، لگتا تھا سارا عرصہ انسان سویا ہی نہیں، اور پھر کھانے پینے سے نفرت، بدن میں اکتاہٹ ہر چیز سے۔ اور وہ پھر میں ایلوپیتھک جو دوا استعمال کرتا تھا تو اس میں ایک دوا تھی جو مجھے فائدہ دیتی تھی، وہ ریسوچین تھی، اور ریسوچین کی مصیبت یہ تھی کہ بخار اتارتی تھی اور پھر وہی جلد پر ایسی سخت الرجی کرتی تھی کہ لگتا تھا کہ چاقو سے بھی میں کاٹوں گا تو کھجلی دور نہیں ہوگی، ہاتھوں پہ خصوصاً ورم سی ہو کر گہری کھجلی، اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی، پھر رگڑ رگڑ کے اس کو کہتا تھا کسی طرح اندر پیغام پہنچے، لیکن اندر پیغام نہیں پہنچتا تھا، واقعی دل چاہتا تھا کہ اس کو چھری سے آدمی کاٹے۔ پھر وہ بہت اس کی تلاش کی دواؤں کی، بڑی مشکل سے اس کا کچھ حصہ قابو میں آیا، لیکن وہ بات بنتی نہیں تھی، ملیریا ضرور ہوتا تھا۔ میں نے ابتدا میں 3-4 سال اس طرح گزارے کہ میں نے کہا جب تک میں ہومیوپیتھک سے ہار نہ جاؤں اپنے ملیریا کا دوسرا علاج نہیں کرانا، کچھ اس کی تکلیف بھی ہوتی تھی، اور بعض دفعہ عین لگتا تھا کہ موت کے منہ پہ پہنچ گیا ہوں، پھر میں بہم نظروں کو پیغام بھیجا کرتا تھا کہ آ جائیں اب جو دینا دے دیں، اور اس عرصے میں پڑھتا رہتا تھا دوائیں۔